ادارے کے کمپاؤنڈ میں لے جایا گیا. وزیر صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے, انہوں نے نہیں لیا, اس ملک کے اداروں نے ان کو لے کر دیا ہے. We will do whatever is required, whatever is needed to win this election. ہر روپیہ استعمال کر رہے ہیں آپ کو سینٹ کا الیکشن جیتنے کے لیے, تو یہ قابل فخر بات نہیں ہے, یہ قابل شرم بات ہے. پاکستان کے عوام یہ استدعا ہارے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نہیں ہارے. گیلانی صاحب, مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے ارکان کو کالے آنا شروع ہو چکی ہیں. آپ کے نالج میں بھی ایسا کچھ ہے؟ ابھی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کون بنے گا چیئرمین سینٹ, پیپلز پارٹی کے گیلانی یا باپ کے سنجرانی؟ فیصلہ کل ہو جائے گا. کیا حکومت کا کوٹ ان کوٹ ہر حربہ کامیاب ہو جائے گا, یا پی ڈی ایم اپوزیشن والے اپنا نمبر گیمز برقرار رکھ سکیں گے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو آج کہہ دیا کہ ہمارے سینیٹرز کو کالز آ رہی ہیں, اور کچھ سینیٹرز نے تو ان کالز کا ریکارڈ بھی رکھا ہوا ہے. دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن دیکھ کر لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر گر چکے ہیں. آج پی ٹی آئی نے سندھ کی صوبائی اسمبلی کے اپنے 2 ممبرز کو بھی پارٹی سے نکال دیا. سید یوسف رضا گیلانی کو 15-16 پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی جنہوں نے ووٹ دیا ان کو نکالا جاتا ہے, یا پھر وزیر اعظم عمران خان نے ان سے اعتماد کا ووٹ لے کر انہیں کوئی این آر او دے دیا ہے؟ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. سینٹ الیکشن کے اس سارے عمل کے دوران, اس ساری ماحول کے دوران اور کل کے نتائج پر آج ہم بات کریں گے. انتہائی ڈسٹنگوشڈ معزز مہمان میرے ساتھ ہیں, تعارف کرا دیتا ہوں. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب خرم دستگیر خان صاحب نے, سابق وفاقی وزیر ہیں, خارجہ امور کے, دفاع کے, تجارت کے, نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں, سابق وفاقی وزیر خزانہ, وزیر دفاع. اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے, نو منتخب سینیٹر ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سید نوید قمر صاحب, چونکہ گیلانی صاحب آپ کی پارٹی کے امیدوار ہیں, کل کیا نظر آ رہا ہے؟ جیت رہے ہیں, نہیں جیت رہے, ہار رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ راجہ صاحب, سیدھی بات ہے, اگر آپ میتھس کو دیکھیں تو اپوزیشن, پی ڈی ایم, جو بھی کہہ لیں, ہمارے نمبر واضح طور پہ زیادہ ہیں. اس لحاظ سے ہم جیت رہے ہیں, اور کوئی ریزن نہیں ہے اس بات پہ یقین نہ کرنے کا کہ یہ ہمارے سارے ممبرز جو ہیں وہ ووٹ دیں گے, ہمیں دیں گے. اور کوئی حکومت کی طرف سے یا حکومت کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی بیچ میں سے ہارس ٹریڈنگ یا خرید و فروخت کا سلسلہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہی وزیر اعظم صاحب روز ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں. لیکن اس کے آج حدیث شریف پڑھنے کے بعد بھی اگر انہوں نے وہی خیانت کی تو پھر اللہ جانے وہ ان کا اپنا ایمان جو ہے وہ اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ ہم جیتیں گے, انشاءاللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک واضح اکثریت آپ کو نظر آئے گی. پی ٹی ایم کے بظاہر تو نمبر پورے ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی اطلاعات آتی رہیں, مثلا اے این پی والے جو آپ کے بڑے قریبی اتحادی ہیں, حکومت میں بھی آپ کے پارٹنر تھے 2008 سے 2013 تک, ان کے کچھ تحفظات ہیں جب سینٹ کا پختونخوا میں الیکشن ہوا. پھر ایک اور بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ان کے ایک سینیٹر عمر فاروق صاحب جیت کے آئے ہیں, وہ باپ کے ساتھ مل کر انہوں نے جیتا ہے. تو اے این پی آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا اے این پی کے تحفظات برقرار ہیں؟ عمر فاروق صاحب ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اے این پی ساتھ کھڑی ہے. اے این پی سے ابھی ولی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی, بلاول صاحب سے اور رضاری صاحب سے بھی. ان کے تحفظات ٹو بی آنسٹ جو بھی ہیں وہ نہ گیلانی صاحب کے ساتھ ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اتحادیوں میں ہوتے ہیں گلے شکوے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک اس کی ریفلیکشن اے این پی کے ووٹنگ پیٹرن پہ آئے گی. ظاہر ہے کہ کوئی بھی جب بنتا ہے
سینیٹر تو ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، تو ووٹ تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اگر آپ کے اپنی پارٹی کے پورے نہیں ہیں تو آپ دوسری پارٹی سے بھی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پھر تو ان کو اگر ایسا ہی تھا تو باپ کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہیے تھا نا. این پی کے ٹکٹ پہ لڑنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس الائنس میں اس الائنس میں نہیں ہے. سید نوید قمر صاحب ادھر رکیے گا، پلیز رکیے گا، میں ذرا سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب کی رائے لیتا ہوں. بیرسٹر صاحب، سید نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، سید یوسف رضا گیلانی کی جیت کے لیے جتنے نمبر چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج ٹویٹ کیا تھا تو نوید قمر کہتے ہیں کہ حدیث مبارک کا ریفرنس دے کر اگر ہمارے نمبر توڑے جاتے ہیں تو پھر تو خیانت ہوگی. اگر نمبرز نہیں ہیں تو حکومت کیسے یقین سے ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جیت جائیں گے؟ جی دیکھیں، جب آپ الیکشن کرنے جاتے ہیں چیئرمین کا، سینٹ کے چیئرمین کا اسپیشلی، تو لوگ بہت سارے کریڈینشلز دیکھتے ہیں. جو ووٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، ان کا پچھلا ایکسپیرینس کیسا ہے، پاسٹ کیسا ہے، اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک شخصیت کی وجہ سے بھی ووٹ دیں. تو یہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا آپ کو جب الیکشن کا رزلٹ آئے گا کہ لوگوں نے کس طرف ووٹ کیا اور کس کے لیے کیا. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ جو لوگ ہیں، جو سینیٹرز ہیں، جب ووٹ کریں گے اپنی کانشنس کے مطابق کریں گے، اپنے ضمیر کے مطابق کریں گے، اور سب چیزیں دیکھتے ہوئے دونوں پرسنالٹیز کو آپ اس میں ایک ان کے وہ ترازو میں تولتے ہوئے فیصلہ جب کریں گے تو انشاءاللہ سنجرانی صاحب جو ہیں ان کی ہی جیت ہوگی. لیکن جس طرح یہ الیکشن، ہر الیکشن ہوتا ہے، اور الیکشن میں آپ ہار جیت کا اینڈ تک نہیں فیصلہ کر سکتے جب تک کہ رزلٹ نہ آ جائے. تو دونوں پارٹیز امید لگا کے تو بیٹھی ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے سینیٹرز پہ وہ کس طرف ووٹ کرتے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب، آپ کی پارٹی اتحادی ہے، گیلانی صاحب آپ کے مشترکہ امیدوار ہیں. یہ بھی ایک تاثر دیا گیا کہ ایک آپ کے سینیٹر وہ سنجرانی صاحب کی کیمپین چلا رہے ہیں باقاعدہ. نہیں، تاثر تو ہوگا، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا کہ جو 17 کی اسٹرینگتھ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ پوری کی پوری کل جو ہے وہ گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دے گی. اور پی ڈی ایم جس کو بھی ابھی باقاعدہ طور پہ اعلان ہو جائے گا ڈپٹی چیئرمین کا، ویسے تو امید یہی ہے کہ غفور حیدری صاحب ہی ہوں گے ہمارے. تو ہم تو اس معاملے میں کلیئر ہیں. جس طرح ہم نے اسلام آباد کی سینٹ کی نشست کے لیے 100% 83 ہمارے ممبران تھے، 83 کے 83 نے ووٹ ڈالے، تو ہم تو اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ ہمارے ووٹ کی عزت اپنی جگہ پر قائم ہے. لیکن ادھر سے آج حکومت نے کہا کہ مرزا آفریدی صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہیں، آپ کی طرف سے غفور حیدری صاحب امیدوار ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جیت جائیں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جیت جائیں گے، غفور حیدری صاحب بھی جیت جائیں گے؟ جی انشاءاللہ جیتیں گے. یہاں چونکہ ہمیں دیکھیں نا، وہ شخص جو جب دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو اپنی طرف لاتے تھے تو کہتے تھے وکٹیں گرا دی ہیں میں نے، اور اب کہتے ہیں جی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ یا 2018 میں جب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھے تھے تب کیا ہوا تھا؟ جو آپ کے ناظرین کے لیے کہ جتنی بھی یہ خرید و فروخت کی جو گفتگو عمران خان صاحب فرماتے ہیں، اس کے جتنے بھی شواہد ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ملے ہیں. وہ چاہے 2018 کی ویڈیوز ہم سب نے دیکھی ہیں کہ نوٹوں کے ڈھیر لگے، اگر وہ بکنے والے ہیں تو کوئی خریدار بھی تو ہے نا. پکڑے نا جی. جب یہ گئے ہیں گیلانی صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ جو جن کو خریدا جا رہا تھا وہ کہاں ہیں؟ اب وہاں سچویشن جس طرح اب میرے خیال میں اب شیخ رشید صاحب کا جو مقولہ ہے وہ سنہری الفاظ میں لکھوا کے لگا لینا چاہیے کہ لوٹوں کو نکالنے کا ابھی موسم نہیں، 20 بندوں کو نکال دیں تو ہماری حکومت گر جائے گی. حکومت گر جائے گی، اس میں کوئی شک کا مسئلہ ہے. آپ یہ چاہتے ہیں وہ اتنے سادہ ہیں کہ اپنے ایم این ایز کو نکال کے حکومت اتنے سادہ نہیں ہیں، لیکن پھر اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں.
بکنے والوں سے اگر آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو پھر ہمیں اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. جن کو آپ فاشسٹ کہتے تھے ان کی بنیاد پر آپ کی حکومت کھڑی ہے مرکز میں, تو پھر ہمیں اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. جن کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے ان کی بنیاد پہ آپ کی پنجاب حکومت کھڑی ہے, ہمیں اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, چینی والے بھی سب ان کی دسترس سے باہر ہیں, آٹے والے سب ان کی دسترس سے باہر ہیں, پیٹرول والے ان کی دسترس سے باہر ہیں, گھی والے ان کی دسترس سے باہر ہیں, ابھی پولٹری والے اس ہفتے یہ جو آفت ٹوٹی ہے نہیں, یہ سب لوگ اس لیے باہر ہیں کہ وہ شخص جو ہمیں اخلاقیات کے لیکچر دے رہا ہے وہ ان کی حکومت اس مافیا کی سب سے بڑی سرپرست ہے, تمام مافیاز کی سرپرست ہے. اور اب کلیئر ہو گیا, پیٹرن بار بار آیا ہے, دوائیوں سے شروع ہوا تھا, ابھی پولٹری پہ ختم ہوا. ابھی چلیں مجھے بریک لینا ہے. اخلاقیات کی آپ بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم نے بھی آج ٹویٹ میں اخلاقیات کی بات کی, گراوٹ کی بات کی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناظرین ہم اس ایشو پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کل سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا ہونا ہے. کون بنے گا چیئرمین سینٹ؟ یوسف رضا گیلانی صاحب بنیں گے یا صادق سنجرانی صاحب بنیں گے؟ سید نوید قمر صاحب, اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی نے آج سندھ میں ان کے ایم پی اے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا پارٹی کے مطابق, 2 سندھی ایم پی ایز کو نکال دیا. تو وہ ایکٹ تو کر رہے ہیں نا اپنے ایسی کالی بھیڑوں کے خلاف. دیکھیں راجہ صاحب, مجھے تو ہنسی آتی ہے ان باتوں پہ. دیکھو جہاں پہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نکال دو, کیونکہ وہ ان کو پتا کہ یہ بندے اب واپس نہیں آنے ان کے پاس, تو ان کو نکال دیا. ایک وہ ٹیکنیکلٹی ہے صرف. اور جہاں ان کو پتا ہے, جہاں ایکچولی ان کو دھچکا لگا ہے وہ تو نیشنل اسمبلی میں لگا ہے. پہلے تو ان لوگوں پہ ایکشن لینا. کیا ایکشن لیا ہے ابھی تک؟ شو کاز نوٹس کسی کو دیا ہے انہوں نے؟ کیا انہوں نے کوئی شک شبہات دکھایا ہے کہ فلاں 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 لوگ جو ہیں ان کو ہم نکالیں گے؟ نہیں. بات ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز جہاں ایکسپیڈینٹ ہے. دیکھیں آپ یہ انہوں نے کیا کیا, ٹکٹس دینے میں کیا کیا. ہمیں تو لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں نا کہ جی وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پیسے چلتے ہیں. ہر قسم کا کانٹریکٹر جو کہ ان کو اے ٹی ایمز ان کی زبان میں کہتے ہیں, وہ تو انہوں نے دیے. ایک شخص کو انہوں نے ٹکٹ دیا بلوچستان سے, پارٹی میں ہنگامہ ہوا, انہوں نے ٹکٹ واپس کر دیا, اس کو انڈیپینڈنٹ کھڑا کر دیا. جب وہ جیت کے آیا تو اس کو پارٹی میں شامل کرا دیا. یہ کیا منافقت چل رہی ہے ادھر؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اسی طرح سے انہوں نے اپنے سارے پارٹی کے لوگوں کو چھوڑ کے سندھ میں بھی ایک کانٹریکٹر کو انہوں نے دے دیا ٹکٹ اور اسی کو سینیٹر بنوایا. بات یہ ہمارے آنکھوں پہ وہ سارے کے سارے جو ہیں پہلے بینک اکاؤنٹ دے کے پھر لوگوں کو ٹکٹس دیں, لیکن پھر یہاں کھڑے ہو کے یہ لیکچر جو دیتے ہیں اور دوسروں کو چور کہتے ہیں. ایک تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ بغیر کسی اس کے ایک کیا انہوں نے ویڈیو بنائی جس میں کوئی نہ پیسے کا ذکر ہے نہ ووٹ کا ذکر ہے, لیکن اس کو لے کے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں ساری ایک ملک میں. یہ وہ گوبلس کی جو کی تھیری جس پہ یہ چلتے ہیں نا کہ جھوٹ بولتے رہو جب تک کہ لوگ اس پہ یقین کرنے کی ضرور سچ ہے. تو یہ والا جھوٹ یہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں. چلیں ادھر رکیے گا, دوسرے کو چور کہتے رہو اور خود جو ہے جو مرضی کرتے رہو. نوید قمر صاحب ادھر رکیے گا, میں بیرسٹر صاحب کی رائے لیتا ہوں. بیرسٹر صاحب آپ بات بھی سن رہے ہیں, وزیر اعظم نے خود بار بار کہا کہ 15-16 بک گئے تھے آپ کے ایم این ایز. شیخ رشید نے آج پھر کہا کہ جی وہ 15-16 کو اپوزیشن نے خرید لیا تھا. آج جب پی ٹی آئی نے سندھ اسمبلی کے 2 ارکان کو اپنی پارٹی سے نکالا کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا, تو نوید قمر صاحب تو ابھی پوچھ رہے ہیں کہ ان 15-16 کو کیوں نہیں نکالتے جن کے بارے میں آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ بک گئے تھے. جی دیکھیں, جہاں تک بکنے کا ثبوت ہے اور وہ ثبوت پیش کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے, وہ آپ ہی کی میڈیا میں ویڈیوز آئی تھی اور ان ویڈیوز میں نظر آ رہا تھا کہ خرید و فروخت کی بھی بات ہو رہی ہے, انڈیوسمنٹ دینے کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد کچھ لیڈران کے جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں کہ ہم
ہمارے ٹکٹس بکے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اور بحث سننے کے بعد ایک انکوائری کے طور پہ کاروائی شروع کر دی ہے اور نوٹسز دے دی ہیں سب پارٹیز کو کہ وہ آ کے اپنی انکوائری میں شامل ہوں اور اپنی شہادتیں دیں, اپنی ڈیفنسز دیں. تو اس لحاظ سے ابھی تو چونکہ انکوائری جاری ہے تو وہ 16 کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا. 16 کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, ان کی جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی اور وہ اگر سامنے آ جاتے ہیں کہ کون تھے 16 تو پھر ضرور وقت آنے پہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی. لیکن ابھی چونکہ انکوائری بڑی زبردست آپ نے بڑی زبردست بات کر دی کہ اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, جو کہ شیخ رشید کسی وقت کہتے رہے کہ جی پتہ ہے وزیر اعظم کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی جب ہو جاتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی. آپ ایک آئینی ماہر ہیں, قانون جانتے ہیں. زبردست کمپٹیشن ہے, بہت زبردست مقابلہ ہے. کوئی اگر کل بھی ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں, جو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آج رات کا جو ڈنر ہے اس میں صحیح ووٹ ڈالنے کا طریقہ بھی حکومتی پارٹی کو سکھایا جا رہا ہے, لیکن اگر کوئی آدمی 1-2 ووٹ ضائع کر بیٹھتا ہے, 1 ووٹ تو ہے نہیں, ڈار صاحب وہ ان کی سیٹ خالی ہے, تو 99 میں 1-2 اگر ضائع ہو جاتے ہیں, اور اگر مقابلہ بیرسٹر علی ظفر صاحب 49-49 آ جاتا ہے یا برابر آ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ جی یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ بڑے لوگوں نے میرے سے پوچھا ہے کہ 49 آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, اور اس کا ابھی تک مجھے بھی جواب نہیں ملا آئینی طور پہ. میرا خیال ہے پھر وہ یہی ہوگا کہ ری الیکشن دوبارہ سے کرایا جائے گا, اور اگر پھر بھی ایسا رزلٹ آیا تو پھر کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا کہ اس کو کس طرح ایک تو جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوتا ہے تو آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 4 میں ہے کہ اس وقت تک ووٹنگ ہوتی رہتی ہے جب ایک شخص کو, ایک امیدوار کو زیادہ ووٹ مل جائیں اور دوسرے کو کم ووٹ مل جائیں, اور اس پہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ کتنی بار ووٹنگ ہوتی ہے. کیا وہی طریقہ اپنایا جائے گا آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 4 میں؟ جی میرا خیال ہے ایک اشارہ تو یہی ملتا ہے کہ وہ طریقہ اپنایا جانا چاہیے, یا کوئی اور طریقہ اگر ہاؤس فیصلہ کرتا ہے میجورٹی سے کہ ہم یہ اب طریقہ اپنائیں گے اس قسم کی سچویشن میں, تو وہ پھر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, اس کا کوئی نہ کوئی حل آپ تلاش کریں گے. چلیں ادھر رکیے گا. جہاں تک آپ نے ووٹ ضائع کرنے کی بات کی, اس پہ بھی میں ذرا بتاتا جاؤں کہ میری نظر میں ووٹ, غلطی تو خیر ہو سکتی ہے ہر ایک سے, لیکن اس کیس میں ووٹ ضائع کرنے کا جواز نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ووٹ بڑا سمپل ہے. ایک باکس بنا ہوا ہے, اس باکس میں آپ نے سٹیمپ کرنا ہے جس بھی کینڈیڈیٹ کی طرف آپ دینا چاہیں ووٹ, تو اس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہے. 7 MNA میں تو ووٹ ضائع کیے تھے نا. جی وہ میں تو سینیٹرز کی بات کر رہا ہوں, سینیٹ الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں طریقہ کار بہت سمپل ہے. چلیں ادھر رکیے گا. خرم دستگیر خان صاحب, سینٹ کے الیکشن میں یہ اخلاقی گراوٹ, بدعنوانی روکنے کے لیے وہ سپریم کورٹ گئے. وہ خود کہتے ہیں ہم اسی وجہ سے گئے تھے. انہوں نے اوپن ووٹ کی بات کی تاکہ خرید و فروخت بند ہو. پھر بار بار الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. کوشش تو کی نا پی ٹی آئی نے. وہ سینٹ کے الیکشن کی تھی. سینٹ کا الیکشن آپ کو معلوم ہے کہ 3 مارچ کو اختتام ہو گیا تھا. اب 9 دن ہو گئے. آپ نے ایک لفظ بھی سنا ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے؟ ایک لفظ لیکن اب تو سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا نا کہ 226 آرٹیکل کے اندر ہونا ہے. جہاں اخلاقیات کا لیکچر ہے وہاں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئیں ہم سب مل کر سینٹ کا چیئرمین جو ہے نا وہ اوپن بیلٹ. پھر بھی ہو تو نہیں سکتا نا, اگر عمران خان وہ راضی ہو جائیں, آپ راضی ہو جائیں, سید نذیر قمر صاحب جنہوں نے ہمیں اخلاقیات کے لیکچر دیے ہیں. اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ محترم صادق سنجرانی صاحب کو نامینیٹ ہی نہ کیا جاتا, کہا جاتا کہ ہمارے لوگ کم ہیں, اپوزیشن کے پاس تعداد ہے, لہذا اپوزیشن کا حق ہے انہیں دیا جائے. سنجرانی صاحب کی جو نامینیشن ہے جیسے پنجاب میں یعنی بلا مقابلہ اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ لوگ خریدے جائیں گے. دیکھیں نا, ان کے پاس تو نمبر نہیں ہے. ان کے پاس جو مطلوبہ 51 لوگ چاہیے سینیٹر آپ کو چیئرمین بنانے کے لیے, وہ سنجرانی صاحب کے پاس نہیں تھے. اگر انہوں نے 51 تک پہنچنا ہے تو خرید کر پہنچنا نا. تو میں پھر کہوں گا کہ دیکھیے
یہ اخلاقیات کے لیکچر نہ دیں. اب عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے, اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک جج کا حوالہ دیا. میں اسی ٹویٹ پہ آتا ہوں. عمران خان نے ٹویٹ میں کہا کہ جب یہ مجرمان مکمکا کر لیں, ریاست کی جو اخلاقی قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر NRO دینا پڑتا ہے. نہیں دیکھیں نا, ریاست کی اخلاقی قوت تو اس وقت ختم ہوتی ہے جب آپ پاکستان میں رہنے والوں کو ایک قاتل مہنگائی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی. اگست 2019 سے پاکستان میں چائے خوردونوش کی مہنگائی 10% یا اس سے زیادہ ہے. ہر مہینے, ابھی پچھلے ہفتے جب بیورو اسٹیٹسٹک نے ریلیز کیے نمبر, تو پچھلے ہفتے مہنگائی پچھلے سال کے مقابلے میں جب آلریڈی بہت زیادہ تھی 15% بڑھ چکی ہے. تو اخلاقیات کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ پاکستان کے رہنے والوں کی فلاح کے لیے گفتگو کریں. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں آ کر جو سنجیدہ ایشوز ہیں, افغانستان کی اینڈ گیم ہو رہی ہے, ہمارے جو امریکہ سے نئی ایڈمنسٹریشن اس سے تعلقات ہیں, ہندوستان کے ساتھ آپ نے جس کو آپ کہتے تھے کہ جی ہم اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں وڈرا نہیں کرتا اپنی طاقت, آپ نے ان سے جا کے معاہدہ کر لیا ہے. تو یہ ساری باتیں, اخلاقیات کا تقاضا تو یہ تھا نا. اور ایک انہوں نے جج ڈیولن کو کوٹ کیا ہے اپنے اس میں, وہ دوسرا جملہ وہ بھول گئے قوم کو بتانا یا اس کا ترجمہ کرنا کہ قومیں بیرونی دباؤ کی بجائے اندرونی دباؤ سے زیادہ تباہ ہوئی ہیں. تو اندرونی دباؤ تو پاکستان میں اس وقت انفلیشن ہے, حاکمیت کا انہدام ہے جو جن صوبوں میں PTI کی حکومت ہے. پاکستان کے عوام مہنگائی سے بل بلا رہے ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا انہدام ہو رہا ہے. تو یہ سارے جو اندرونی پریشر ہیں یہ اس کے زیادہ اس وقت پریشر ہے پاکستان کے عوام کے اوپر. لیکن عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ, ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی ہر خرابی, اپنی ہر بد انتظامی, اپنی ہر نااہلی اور نالائکی وہ ہم پچھلی حکومتوں پہ ڈال کر پاکستان کے عوام کو یہی بین بجا کے آپ جو ہے نا لبھاتے رہیں کہ جناب کرپشن ہو گئی. بھئی بات یہ ہے, آپ کہتے تھے کہ 10 ارب غالباً ڈالر 12 ارب روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے. تو اب تو آپ کو 30 مہینے ہو گئے ہیں, وہ کدھر ہے ڈیویڈنڈ؟ آپ کہتے تھے جی 10 ارب ڈالر کی پتہ نہیں سالانہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے. اگر وہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اور پاکستان میں جو 20-25 ارب ڈالر ہونے چاہیے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ پورا کا پورا جو انہوں نے ایک ایڈیفس کھڑا کیا ہے, ایک فساد کھڑا کیا ہے, یہ از خود جھوٹ پر مبنی ہے. اور پاکستان کے عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش ہے کہ جناب یہ تو پچھلے کر گئے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ کہتے ہیں ایگزیکٹلی یہی وہ کہتے ہیں نا کہ جی پچھلوں نے اتنا قرضہ لیا کہ ہمیں قرضوں کو ادائیگی کے لیے مزید قرضہ لے کر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. اس سے زیادہ معاشی طور پر گمراہ کن گفتگو نہیں ہو سکتی. تمام حکومتیں پاکستان کی آئی ہیں, انہوں نے پچھلی حکومتوں کو لیے ہوئے قرضے واپس کیے ہیں, اور اس کے اوپر جو قرضوں کی فگر دیتا ہے نا اسٹیٹ بینک, وہ نیٹ دیتا ہے کہ جو آپ نے واپس کیے اس کو چھوڑ کر کتنا بڑھا. تو یہ حکومت اپنے 30 مہینوں میں پچھلی تمام حکومتوں کے آدھے یعنی 50% قرضہ جو ہے, یعنی وہ عمران, آپ کو یاد ہے 30,000 ارب 30,000 ارب 15,000 ارب 30 مہینوں. چلے وضاحت آ گئی, مجھے بریک لینا ہے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے ہی اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جو الزامات آج بھی لگے, اداروں کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کل سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہے. دونوں طرف سے باقاعدہ طور پر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتے گا یا ہمارے امیدوار جیتیں گے, کیونکہ چیئرمین سینٹ کے ساتھ ساتھ ڈپٹی چیئرمین بھی دونوں طرف سے نامینیٹ ہو چکے ہیں. خرم دستگیر خان صاحب, آج بھی مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ الزام لگایا اپنے بیان میں کہ ہمارے سینیٹرز کو کال آ رہی ہیں, ہمارے سینیٹرز نے ریکارڈ کر لی ہیں. یہ اداروں کو پھر کیوں درمیان میں لایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ہم نے تو بڑی خوش دلی سے جو DGI-SPR نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, تو ہم نے تو اس کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا تھا, اسے ویلکم کیا تھا کہ چلیں اگر پہلے غلطیاں اور خرابیاں ہوئیں تو اب نہیں ہوں گی. لیکن جو شواہد آ رہے ہیں ہمارے پاس, اور مریم بی بی غالباً آنے والے دنوں میں ان کو شیئر بھی کریں گی آ کے, یہ ریکارڈنگ مسلم لیگ نون عوام کے سامنے رکھے گی. جی یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن مجھے امید ہے کہ اب حالات چونکہ ایک ایسی نہج پر آ گئے ہیں
جہاں یہ ہائیبریڈ نظام جس کا ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں یہ بے جان اور متروک ہو چکا ہے، آبسلیٹ ہو چکا ہے. اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ہمیں اپنی تاریخ کے جو حقائق ہیں چاہے وہ کتنے بھی سیاہ ہوں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور حال کے بھی جو حقائق ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر خرم دستگیر خان صاحب 15-16 لوگ پی ٹی ایم کے امیدوار کو ووٹ دے دیں 3 مارچ کو اور سید یسر رضا گیلانی صاحب جیت جائیں وہ ٹھیک ہے. اگر وہی لوگ واپس عمران خان پر اعتماد کا ووٹ دے دیں تو شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اداروں نے اعتماد کا ووٹ لے کر دیا ہے. جی دیکھیں نا، خود حکومت نے کہا کہ یہ جو 16 لوگ ہیں یہ بک گئے ہیں، یہ انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، انہوں نے یہ وہ کر لیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی ایویڈنس کسی سے سامنے نہیں آئی. اور اگر ہم تو حکومت کی بات مان کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بکے تھے تو پھر کیا ان کے ووٹ لینا آپ کے لیے قابل قبول تھا؟ وہ قابل قبول نہیں تھا. لیکن یہ بات درست ہے کہ وہ جو لوگ ہیں اصل میں ان کے اوپر سیاسی دباؤ ہے، انہیں اپنا سیاسی مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے کیونکہ عوام اس قدر پریشان ہے. میں ایک بات کروں گا جی، دیکھیں میرے حلقے گجرانوالہ میں بھی ووٹرز ہیں. ہر جو بوڑھا باپ ہے اس کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا کسی کارخانے میں لگے. اس کی خواہش یہ نہیں ہے کہ وہ لنگر خانے میں جا کے بیٹھ جائے. یہ حکومت لنگر خانہ آفر کر رہی ہے، کارخانہ آفر نہیں کر رہی. یہ فرق ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ کارخانے لگنے سے عزت کا روزگار ملتا ہے، عزت کی روٹی ملتی ہے. بیرسٹر صاحب، بات ہو رہی ہے اداروں پہ الزام لگانے کی، بات ہو رہی ہے کہ آج مریم نواز نے جو بات کی کہ ہمارے سینیٹرز کو کالز آ رہی ہیں. خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید ہے وقت آنے پر یہ کالز عوام کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جو وزیر اعظم اپنے ٹویٹ میں اخلاقیات کی تباہی اور اخلاقی گراوٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ کی طرف ہو جائے گا. یہ دیکھیں، وقت آنے پہ کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ وقت آنے پہ تو یہ ہر کوئی کہہ دیتا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل ایک طرح سے سٹیٹمنٹس ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں یہ کال آ رہی ہے، ہمارے اوپر وہ پریشر ہو رہا ہے. میں بھی سینیٹر الیکٹ ہوں اور میں نے بھی ووٹ کرنا ہے اس الیکشن میں. مجھے تو کسی کا فون نہیں آیا، کسی کی کال نہیں آئی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ہوتی ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس، لیکن اگر کوئی کوئی پریشر کر رہا ہے، کوئی ایسی انڈیوسمنٹ کر رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا الیکشن کے معاملے میں دخل انداز ہو رہا ہے تو پھر ان کو اوپنلی سامنے آنا چاہیے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں کہ اوپنلی لانا چاہیے، آپ بھی انڈورس کر رہے ہیں. میں اداروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اداروں کو کیوں گھسیٹا جاتا ہے. اس میں آپ کی پارٹی بھی، الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق فیصلہ دیا، قانون ظاہر ہے، سامنے ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا یا تو آپ کو اعتراض ہے تو عدالت میں چلے جاتے. لیکن آپ کی پارٹی کے 3-4 MNAs گئے، انہوں نے کہا کہ جی آج الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی نہیں ہاری بلکہ 22 کروڑ عوام ہارے ہیں. یعنی اداروں کو تو دباؤ میں آپ کی پارٹی بھی لا رہی ہے نا. جی پراچا صاحب، میں اس سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں اس سٹیٹمنٹ سے. دباؤ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ ڈائریکٹلی ادارے پہ اٹیک کریں، اور دوسرا دباؤ یا دوسرا جو بات ہوتی ہے وہ دباؤ نہیں ہوتا، وہ اس کو میں کرٹیسزم یا تنقید کہتا ہوں. اور تنقید جب ادارے پہ آپ کرتے ہیں یا ادارے کے کسی فیصلے پہ یا کسی ایکشن یا مقصد تو دباؤ ڈالنا ہے نا، تو وہ پھر تنقید دباؤ نہیں ہوتا. وہ تنقید ایک طرح آپ کا ویو پوائنٹ ہے، اور ہر ایک کا حق ہے. آئین میں آپ کو حق دیا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، کہ ہم تبصرے کریں، ہم بات کریں. اور ہم بے شک تنقید سے آپ اگری نہ کریں، آپ ڈسپیوٹ کریں اس کو، آپ کہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اداروں کا یہ مطلب نہیں ہوتا آزاد ہونے کا کہ آپ ان کے جو ان کے فیصلے ہیں ان پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. اور یہ چیز تو آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اٹھا لیں، آپ ہائی کورٹ کی ججمنٹ اٹھا لیں، جب وہ بھی ججمنٹ دیتے ہیں، ایک بار وہ ججمنٹ دے دیں تو اس کے بعد یا فیصلہ کر دیں کوئی، تو پھر ہم اور آپ سب تبصرہ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ اس کو اور ہائی کورٹس بھی اس کو دیکھتے ہیں تبصرے کو. اور اگر تبصرہ اور اس کی تنقید بہتری کی طرف لے جا رہی ہو تو پھر فیصلے تبدیل بھی ہوتے میں نے دیکھے ہیں اس کرٹیسزم کے بیسس پہ. ویل سیڈ. سید نوید قمر صاحب، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی نیوٹرلٹی کی بات کی تھی.
फिर सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी न्यूट्रलिटी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। कल इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के लिए जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का है, आपकी पार्टी क्या मौकफ रखती है इस न्यूट्रलिटी के हवाले से? लेकिन जहां जहां जिस जिस चीज की इंफॉर्मेशन आती है उसी तरह से वो कन्वे होती है पब्लिक को भी। आपने दो चीजें कोट की और साथ साथ मरियम बीबी की भी जो कोट है वो भी आपके सामने है। तो बात यह है कि आज और कल के दरमियान भी अभी हमने देखना होगा ना कि कौन कितना न्यूट्रल रहता है, पूरी रात पड़ी है अभी तो, डालता है या नहीं डालता। जूरी इज आउट ऑन दैट जैसे कहते हैं। तो उसके बाद सारी चीजें वाजे हो जाएंगी और जब रिजल्ट्स आएंगे तो उससे और ज्यादा चीजें वाजे होंगी। तो भाई बात सारी ये है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है ना किसी चीज का, जब तक कि एविडेंस सामने आए। एविडेंस अगर है हमारे पास कि रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं फोन्स आने के, तो वो रिकॉर्डेड मैसेजेस भी जाहिर है कि एविडेंस है ना इस चीज का। तो लेट्स मूव वेट टिल टुमारो, उसके बाद आप पूछिएगा कि कौन कितने पानी में। अभी आज ही सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात हो रही थी मीडिया से, चूंकि जाहिर है वो दिन में उन्होंने बात की, रात भी जैसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं पूरी पड़ी है, लेकिन गिलानी साहब तो कह रहे थे कि हमें तो कोई कॉल्स नहीं आ रही। तो क्या पीपल्स पार्टी को कॉल्स नहीं आ रही, सिर्फ नून लीग को कॉल्स आ रही? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसको कॉल्स आ रही हैं और किसको नहीं आ रही, लेकिन मैं मौजूद था जब गिलानी साहब प्रेस से बात कर रहे थे। लेकिन बात जैसे मैंने कहा, मैं अपना जवाब पे ही कायम रहूंगा कि अब कल देखते हैं, इलेक्शन हो जाए पता चल जाएगा। जिसको भी कॉल्स आई हैं या दबाव आया है या पैसे मिले हैं या पैसे ऑफर हुए, वो किसी न किसी हद तक चीज वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, आपने वक्त निकाला। बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नाजरीन, बहुत अहम मरहला है ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, जमहूरियत की कंटिन्यूटी के लिए, और जो कुछ होता रहा है, हो सकता है कि हम बतौर कौम कोई सबक सीखें और जितनी ये डिस्टॉर्शन सामने आई हैं, वीकनेसेस सामने आए हैं, लेकुना सामने आए हैं, इनको ओवरकम कर सकें। हो सकता है, ये उम्मीद रखनी चाहिए। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।